قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. محترم سامعین و ناظرین و حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اپنے کلام پاک میں قرآن مجید میں 136 دفعہ ذکر فرمایا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 51، 53، 54، 55، 60، 61، 67، 87، 92، 108، 136، 246، 248. آل عمران 84، النساء 153 میں 2 دفعہ 164، المائدہ 20، 22، 24، الانعام 84، 91، 154، الاعراف 103، 104، 115، 117، 122، 127، 128، 131، 134، 138، 142 میں 2 دفعہ، 143 میں 2 دفعہ، 144، 148، 150، 154، 155، 159، 160. یونس 75، 77، 80، 81، 83، 84، 87، 88. ہود 17، 96، 110، ابراہیم 8، 6، 5، الاسراء 2، 101 میں 2 دفعہ، الکہف 60، 66، مریم 51، طٰہٰ 9، 11، 17، 19، 36، 40، 49، 57، 61، 65، 67، 70، 77، 83، 86، 88، 91. الانبیاء 48، الحج 44، المؤمنون 45، 49، الفرقان 35. الشعراء 10، 43، 45، 48، 52، 61، 63، 65. النمل 7، 9، 10، القصص 3، 7، 10، 15، 18، 19، 20، 29، 30، 31، 36، 37، 38، 43، 44، 48 میں 2 دفعہ 76. العنکبوت 39، السجدہ 23، الاحزاب 7، 69. الصافات 114، 120، المؤمن 23، 26، 27، 37، 53. حامیم السجدہ 45، الشورى 13، الزخرف 46، الاحقاف 12، 30، الزاریات 38، النجم 36، الصف 5، النازعات 15، الاعلیٰ 19. اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 سے 12 کے بیچ میں فرمایا، کیا آپ کے پاس موسیٰ کا واقعہ پہنچا جب اس نے آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، امید ہے میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی انگار لے آؤں یا آگ پر کسی واقف رائے سے مل کر راستہ معلوم کروں گا. جب وہ آگے آگ کے پاس آیا تو آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے کیونکہ تو وادی مقدس طویٰ میں کھڑا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں دوسری جگہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17 سے 47 کے درمیان فرمایا، اے موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا اور سہارا لیتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے اس کے ساتھ پتے جھاڑتا ہوں. اس میں میرے لیے اس قسم کی اور بھی فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس کو نیچے پھینکو. موسیٰ نے نیچے پھینکا تو ایک دم وہ سانپ بن کر بھاگنے لگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اس سے اس کی پہلی حالت میں واپس لے آئیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا. یہ ایک اور نشانی ہے. یہ مشق اس لیے کرائی گئی کہ ہم نے تجھے بڑے بڑے معجزے دکھائے ہیں. فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو چکا ہے.
موسیٰ نے درخواست کی، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، نیز میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا معاون و مددگار بنا دے، اس کے ساتھ مجھے قوت عطا فرما اور اسے بھی امر نبوت اور تبلیغ میں میرا شریک بنا دے تاکہ ہم مل کر کثرت سے تیری تسبیح و ذکر کریں، بلا شبہ تو ہم کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تیرا مطالبہ منظور ہے، ہم نے اس سے قبل بھی تجھ پر عظیم احسان کیا ہے، جب ہم نے تیری والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ اس بچے کو تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا اور اسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا۔ پھر میں نے اپنی رحمت سے تجھ پر محبت ڈال دی تاکہ میری نگرانی میں تیری پرورش ہو۔ تیری بہن بھی چلتے چلتے وہاں پہنچ گئی اور کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی بہترین پرورش کر سکے گی؟ اس طریقہ سے ہم نے تجھے تیری والدہ کے پاس دوبارہ پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ پھر تو ایک شخص مار بیٹھا، ہم نے تجھے اس پریشانی سے نجات دی اور تجھے کئی طرح سے آزمایا۔ پھر تو مدین والوں کے پاس کئی سال ٹھہرا، پھر وقت مقررہ پر واپس آیا۔ میں نے تجھے اپنے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تو اور تیرا بھائی دونوں میرے دیے ہوئے معجزات کے ساتھ جاؤ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ بہت سرکش ہو چکا ہے، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا وہ ڈر جائے۔ موسیٰ اور ہارون کہنے لگے، رب ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہم سے زیادتی کرے گا اور مزید سرکش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نہ ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر چیز سنتا دیکھتا ہوں۔ تم اس کے پاس جاؤ اور کہو، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لہذا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو اور ان کو عذاب کا نشانہ نہ بنانا، ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آئے ہیں۔ اس شخص پر سلامتی نازل ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے قرآن حکیم کی سورہ القصص میں آیت نمبر 19 سے 30 کے درمیان اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ لے جو دونوں کا دشمن تھا، تو وہ موسیٰ کا ساتھی کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے؟ جس طرح تو نے کل ایک آدمی مار دیا تھا، تو چاہتا کہ زمین میں زبردست بن کے رہے اور تو نہیں چاہتا کہ صلح کروائے۔ قتل کا معاملہ فاش ہو گیا تو شہر کے آخری کونے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ، حکام تجھے قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہیں، اس لیے شہر سے باہر چلا جا، بلا شبہ میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ ڈرتا گھبراتا شہر سے نکل گیا اور عہد پر پرداز ہوا، میرے رب مجھے ان ظالموں سے بچا لے۔ پھر وہ مدین کے رخ پر چل پڑا تو کہنے لگا، مجھے قوی امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستے پر رکھے گا۔ پھر جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچ گیا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنی جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر ان سے کچھ فاصلے پر دو عورتیں اپنی جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ ان سے کہنے لگے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگی، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ غیر محرم چرواہے اپنی جانوروں واپس نہیں لے جاتے، ہماری مجبوری ہے کہ ہمارا والد انتہائی بوڑھا ہے۔ موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر ایک طرف سائے میں جا بیٹھا اور کہنے لگا، میرے رب جو بھلائی بھی تو مجھ پر نازل فرمائے، میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ان میں سے ایک بڑی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئے اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا صلہ دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جب موسیٰ اس بزرگ کے پاس پہنچا اور پورا واقعہ سنایا تو اس بزرگ نے کہا، اب کوئی خوف نہ رکھ، تو ان ظالموں سے بچ گیا ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگی، ابا جان، ان کو ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی، اور یہ دونوں اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں۔ بزرگ کہنے لگا، اے جوان، میرا ارادہ ہے کہ میں تجھ سے اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر دوں، بشرط کہ تو 8 سال میرے یہاں ملازمت کرے، اور اگر تو 10 سال پورے کرے تو یہ تیری مرضی پر منحصر ہے۔ میں تجھ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، انشاءاللہ تو مجھے حسن سلوک کرنے والا پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ معاہدہ مجھے منظور ہے، میں جو بھی مدت پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان باتوں پر ضامن ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مکمل مدت کر لی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر چل دیے تو راستے میں طور پہاڑ کی طرف سے آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے، تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، امید ہے میں وہاں سے تمہارے لیے راستے کا اتا پتہ یا آگ کا کوئی انگارہ ہی لے کر آ جاؤں تاکہ تم آگ تاپ سکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو اس مبارک علاقے کی وادی کے دائیں کنارے کے ایک درخت سے آواز آئی، موسیٰ، میں اللہ ہوں، سب جہانوں کا پالنے والا ہوں،
اللہ رب العالمین نے اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 50 اور 51 میں فرمایا، اور تم یہ احسان یاد کرو کہ ہم نے تمہارے سامنے سمندر کو پھاڑ کر تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کے اعتکاف کا وعدہ لیا، لیکن تم لوگوں نے اس کے جانے کے بعد بچڑا بنا لیا، اور فی الواقع تم ظالم تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قرآن حکیم کی سورہ البقرہ ہی میں آیت نمبر 54 سے 61 کے درمیان فرمایا، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم، یقیناً تم نے بچڑا بنا کر اپنے اوپر ظلم عظیم کیا ہے، اس لیے اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہ سزا تمہارے خالق کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بلا شبہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ذرا سوچو، جب تم نے موسیٰ سے کہا ہم ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے، پھر ایک زبردست کڑک نے تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہیں اپنی گرفت میں لے لیا، پھر ہم نے تمہیں مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا کہ شاید تم شکر ادا کرو۔ ہم نے تم پر بادل کو سائبان کی طرح تان دیا اور تم پر من و سلوہ نازل فرمایا کہ تم ہمارا دیا ہوا پاک و طیب رزق کھاؤ، لیکن تمہارے آبا و اجداد نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی، اس طرح انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہ کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ جہاں سے چاہو کھلے بندو کھاؤ، البتہ داخل ہوتے وقت دروازے کا سجدہ کر کے داخل ہونا اور زبان سے معافی مانگنا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے بلکہ نیکی کرنے والوں کو اور بہت کچھ دیں گے۔ لیکن ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے حکم کو بدل دیا تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی بنا پر آسمان سے عذاب اتارا۔ پھر جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ فوراً پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے اپنے اپنے گھاٹ جان لیے۔ ہم نے انہیں کہہ دیا اللہ کا دیا ہوا کھاؤ پیو، لیکن زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ پھر جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز ایک جیسے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں، ساگ، ترکاریاں، غلے، دالیں اور مسالے پیدا فرمائے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم بہترین خوراک کی بجائے گھٹیا درجے کی خوراک طلب کرتے ہو؟ اچھا تم کسی آبادی میں چلے جاؤ، وہاں تمہاری مانگی ہوئی چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اس طرح ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعونی دارالحکومت طیبہ، جسے آج کل الاقصر سے مدین کے علاقہ میں کہا جاتا ہے، وہاں سے مدین کے علاقے میں صحرائے سینا کے راستے گئے تھے، اور جب اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر آ رہے تھے تو طور کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ پھر وہ چلتے چلتے مصر پہنچے جہاں فرعون من افتاح کی حکومت تھی۔ اس فرعون نے 1223 قبل مسیح سے 1215 قبل مسیح تک حکومت کے سمندر کے عبور کا واقعہ خلیج سویس کے شمال میں عیون موسیٰ کے مقام پر پیش آیا تھا۔ یا کھارے پانی کی کھاڑیوں بحیرات مرہ میں یہ حادثہ وقوع پذیر ہوا تھا، ظہور پذیر ہوا تھا، وہاں من افتاح فرعون غرق ہوا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے آج ہم تیری لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، اگرچہ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ طور پہاڑ سینا کے علاقے میں حورب پہاڑ کو جاتا ہے، سینا یا سینا کا میدان تیہ جہاں اسرائیلی پھرتے رہے، صحرائے تیہ کہلاتا ہے۔ دریائے اردن کو جس جگہ سے عبور کیا گیا تھا وہ اریحہ کے قریب تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ مجمع البحرین کا مقام وہی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے ملاقات کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد یا یوخابس تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں حقیقی بھائی تھے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ موسیٰ بن عمران بن قاہد بن لاوہ بن یعقوب علیہ السلام، آپ بالائی مصر جنوبی مصر میں دارالحکومت طیبہ تھیبس جسے آج کل تھیبس کہا جاتا ہے وہاں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب مصر میں ایک نہایت متعصب قبطی النسل خاندان برسر اقتدار تھا جس نے بنی اسرائیل پر مظالم توڑنے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طیبہ موجودہ الاقصر میں رحمت الہی کے تحت فرعون رامسیس ثانی کے محل میں پرورش پائی۔ رامسیس کی بیوی آسیہ کو قرآن میں مومنہ قرار دیا گیا ہے۔ جوان ہوئے تو موسیٰ کے ہاتھوں ایک قبطی کے قتل بالخطا پر انہیں مصر سے ہجرت کرنا پڑی۔ وہ طیبہ سے 650 کلومیٹر شمال میں ممفس پہنچے اور پھر صحرائے سینا اور ایلا سے ہوتی ہوئی مدین آئے جہاں شعیب علیہ السلام نے ان کی میزبانی کی۔
تیبا یا تیبا تھیکس۔ قدیم مصر کی نئی بادشاہت کے 18ویں اور 19ویں خامادوں کا دارالحکومت تیبا یا تھیکس یعنی جسے اب الاقصر کہا جاتا ہے وہی رہا۔ یہ بالائی مصر کے صوبہ قنا میں دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر واقع ہے اور قاہرہ سے 675 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ تھیکس 11ویں مصری خامادے کے دور میں آباد ہوا تھا اور آمون دیوتا کی پوجا کے لیے مشہور ہوا۔ 18ویں خامادے نے 1550 قبل مسیح کے لگ اسے ملک کا دارالحکومت بنایا۔ 19ویں خامادے 1314 سے 1198 قبل مسیح کے زمانے میں تھیکس یعنی تیبا دارالحکومت تھا، اور رامسیس ثانی نے تیبا نوبیا اور کرنک میں معابد یعنی عبادات گاہیں اور محلات تعمیر کرائے۔ کرنک اقصر کے شمال میں ہے، موسیٰ کو شیر خوارگی میں تیبا ہی کے مقام پر صندوق میں بند کر کے نیل میں ڈالا گیا تھا اور یوں وہ شاہی محل میں پہنچے تھے۔ 663 قبل مسیح میں ایرانیوں نے تھیبس پر قبضہ کر لیا۔ 4 صدی قبل مسیح کے اواخر میں سکندر اعظم یونانی نے جانشین بطلیموس بادشاہوں کا دور آیا تو انہوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ابتدائی عیسوی صدیوں میں نساک بادشاہوں نے اسے دوبارہ آباد کیا۔ اس کے تاریخی آثار دریائے نیل کے دونوں کناروں پر واقع ہیں۔ الاقصر اور کرنک کے آثار دریا کے مشرقی کنارے پر ہیں، جبکہ مغربی کنارے پر مدینہ حبو اور دیر البحری واقع ہیں، جہاں وادی ملوک میں آخری خامادوں کے فرعونوں اور عمرہ کے زیر زمین قبریں ہیں۔ ان میں 18ویں خامادے کے بادشاہ توتن خامن یا تونخ آمون 1361 سے لے کر کے 1352 قبل مسیح نے تھیکس کو ایک مرتبہ پھر دارالحکومت بنایا اور اپنے پیشرو کا مذہب سورج دیوتاؤں کی عبادت چھوڑ کر ایک بار پھر آمون کی پوجا کو رواج دیا۔ آمون کی پوجا مصر سے نکل کر یونان اور روم تک پھیل گئی تھی۔ یونان میں آمون دیوتا کو زیوس کہا گیا، جس کا مجسمہ 7 قدیم عجائبات عالم میں شمار ہوتا ہے، اور روم میں جو پیٹرمون یعنی مشتری دیوتا مشہور ہوا۔ عین جوانی میں فوت ہونے والے تونخ آمون کے مقبرے کی 1922 عیسوی میں کھدائی کی گئی تو اس میں پوری ایک دیوار سونے کی ملی۔ مدین یہ پہاڑی سلسلہ شمال مغربی سعودی عرب میں بحیر احمر اور خلیج عقبہ کے ساتھ ساتھ واقع ہے اور اصل جبال شرات کا تسلسل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حد میں پہاڑی وادی سرسبز و شاداب تھی اور یہاں مدین اور دیگر بستیاں آباد تھیں۔ مغائر شعیب کے قریب 2 کنویں ایک سے دوسرے سے متصل واقع ہیں، جن کے متعلق وہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید انہی میں سے ایک کنواں وہ ہو جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں قبطی کو قتل کرنے کے بعد پہنچے تھے۔ ان کا فاصلہ مغائر شعیب کے آثار سے تقریباً 1 میل اور البدع کی بستی سے 1.5-2 میل ہے۔ ان کے قریب شمال کی طرف ایک پرانے قلعے اور جنوب مغرب کی طرف ایک پرانے تالاب کے آثار بھی ہیں۔ اس زمانے میں مصر کی حکومت جزیرہ نما سینا کے مغربی اور جنوبی علاقے تک محدود تھی۔ خلیج عقبہ کے مشرقی اور مغربی سواحل جن پر بنی مدیان آباد تھے مصری اثر و اقتدار سے آزاد تھے۔ وہ مقام یعنی کنواں جہاں مصر سے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے، عربی روایات کے مطابق خلیج عقبہ کے غربی دراصل مشرقی ساحل پر مقنا سے چند میل بجانب شمال واقع تھا۔ آج کل اسے البدع کہتے ہیں اور وہاں ایک چھوٹا سا قصبہ آباد ہے۔ 1959 میں تبوک سے عقبہ جاتے ہوئے جن مقامی باشندوں نے بتایا کہ ہم باپ دادا سے سنتے آئے کہ مدین اسی جگہ واقع تھا، اس کے قریب تھوڑے فاصلے پر وہ جگہ جسے مغار شعیب یا مغارات شعیب کہا جاتا ہے۔ اس جگہ سمودی طرز کی کچھ عمارات موجود ہیں۔ اس سے 1.5 میل کے فاصلے پر کچھ کھنڈر ہیں جن میں 2 اندھے کنویں دیکھے جاتے ہیں۔ مقامی بادشاہوں کی روایات یہی ہے کہ ان میں سے ایک کنواں وہ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ یہی بات ابو الفدا نے تقویم البلدان اور یاقوت الحموی نے مجموع البلدان میں لکھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے 10 برس حضرت شعیب علیہ السلام کی ملازمت میں ان کی بھیڑ بکریاں چرائیں تو انہوں نے اپنی صاحبزادی صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 برس وہاں مزید قیام کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ وادی سینا میں جا رہے تھے کہ کوہ طور پر روشنی دیکھ کر آگ لینے کے لیے گئے، مگر پیغمبری مل گئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور انہیں اور ان کے بھائی ہارون کو حکم دیا گیا کہ فرعون کو حق کی دعوت دے اور بنی اسرائیل کو فرعون اور قبطیوں کی غلامی سے چھڑا لائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام مصر ہی میں موجود تھے۔ وادی سینا یا وادی سینا، وادی سینا ایک صحرائی جزیرہ نما ہے جو مصر میں ایشیا اور افریقہ کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، مغرب میں نہر سویز اور خلیج سویز، جنوب میں بحیرہ احمر اور جنوب مشرق میں خلیج عقبہ واقع ہے۔ یہ 3 طرف پانی ہونے کے باعث اسے جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ کوہ طور سینا کے جنوب میں کوہ طور ہے جس کی اہم ترین چوٹی جبل موسیٰ 2285 میٹر بلند ہے۔ یہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آیا تھا اور پھر نبوت عطا ہوئی تھی۔ اس کے قریب سینٹ کیتھرائن کی چوٹی ہے جو 2637 میٹر اونچی ہے اور مصر کا بلند ترین پہاڑ ہے۔ اس پر ایک خانقاہ اور ایک گرجا ہے جسے قیصر جسٹینین نے 527 میں تعمیر کرایا تھا۔
خلیج سویز کے مشرقی ساحل پر الطور نامی بندرگاہ ہے جو جزیرہ نما سینا کے جنوب میں مغربی گوشے میں واقع ہے۔ قرآن مجید میں طور کو طور سینا اور طور سینین بھی کہا گیا ہے، جبکہ بائبل میں اسے طور کا پہاڑ بتایا گیا ہے۔ یہ مقام جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھاڑی میں آگ لگی ہوئی دیکھی تھی، کوہ طور کے دامن میں سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں رومی سلطنت کے پہلے عیسائی بادشاہ قسطنطین نے 365 عیسوی کے لگ بھگ اس مقام پر ایک کنیسہ تعمیر کرا دیا تھا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے 2 برس بعد قیصر جسٹینین نے یہاں ایک دائرہ یعنی خانقاہ تعمیر کرایا، جس کے اندر قسطنطین کے بنائے ہوئے کنیسہ کو بھی شامل کر لیا گیا۔ یہ دیر اور کنیسہ دونوں آج تک موجود ہیں اور یونانی کلیسا کے راہبوں کا ان پر قبضہ ہے۔ خروج بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اسے دعوت توحید دی، مگر اس نے انکار کر دیا اور بنی اسرائیل کو غلامی سے رہا کرنے پر ابھی آمادہ نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزات بھی دکھائے، جادوگروں کی جادوگری کا نقش بھی جم نہ سکا اور وہ توحید و رسالت کی دعوت پر ایمان لے آئے، پھر بھی فرعون کا غرور آڑے آیا اور اس نے دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام تھیبس سے اپنی قوم کو ساتھ لے کر چل دیے۔ راستے میں بنی اسرائیل ہر طرف سے سمٹ کر ان سے ملتے چلے گئے۔ غالباً فرعون کے تعاقب نے انہیں بال صفون کے قریب لا پہنچایا جو بحیرات مرہ کے قریب واقع تھا۔ یہاں غالباً انہوں نے بحیرات مرہ کو کسی مقام سے پار کیا اور ان کے تعاقب میں نکلا ہوا فرعون انہیں کڑوے پانی کی جھیلوں میں سے کسی ایک میں غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ 1824 قبل مسیح میں پیش آیا تھا۔ بحیرات مرہ کڑوے یعنی نمکین پانی کے جھیلیں کسی زمانے میں خلیج سویز سے متصل تھیں، بعد میں جغرافیائی تبدیلیوں سے جھیلیں بحیرہ قلزم خلیج سویز سے منقطع ہو گئی۔ صدیوں بعد 1869 میں نہر سویز کا افتتاح ہوا تو بحیرات مرہ اس نہر کے ذریعہ ایک بار پھر بحیرہ قلزم سے مل گئیں۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں بحیرات مرہ پار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جنوب کوہلی اور عیون موسیٰ، مارا ایلیم، المرخہ اور فاران رفیدیم کے راستے اس مقام تک پہنچے جسے آج کل جبل موسیٰ کہتے ہیں اور جس کا قدیم نام سینا ہے۔ اسی کا نام کوہ طور یا صرف طور ہے۔ اس کے جنوب مغرب میں طور نامی بندرگاہ ہے۔ قرآن کریم میں طور کی وادی کو وادی مقدس طوا کہا گیا ہے۔ عیون موسیٰ۔ محمد رفعت کیٹلس کے مطابق بنی اسرائیل کا عبور سویز اور بحیرات مرہ کے درمیان ہوا ہے اور عیون موسیٰ بھی یہیں خلیج سویز کے شمال میں واقع ہے۔ عبدالوہاب نجار کہتے ہیں کہ پانی کو چشمے جن کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعات میں آیا ہے بحر احمر کے مشرقی بان میں سویز سے زیادہ دور نہیں اور عیون موسیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان چشموں کا پانی اب بہت کچھ سوکھ گیا ہے اور بعض کے تو آثار بھی معدوم ہو چکے ہیں، مگر کہیں کہیں ان چشموں پر اب کھجور کے باغات نظر آتے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام۔ عام طور پر فرعون میں موسیٰ کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، مگر حقیقت ہے کہ فرعون موسیٰ 2 ہیں۔ ایک فرعون رامسیس ثانی جس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائے اور دوسرا اس کا بیٹا منفتاح تھا جو غرقاب ہوا۔ آتے تو زمان